جماعت عمریہ کے نزدیک جو سب سے افضل صحابہ ہے ابو بکر ہے. ابو بکر کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی اپنی زندگی میں کوئی پوسٹ نہیں دیا. یعنی آپ مجھے بتائیں کہ کبھی اس کو مدینہ کا گورنر بنا کے گئے ہیں؟ نہیں. کبھی اس کو کسی فوج کا امیر بنا کے بن گئے ہیں؟ نہیں. ہاں بنائے خیبر کے وقت ایک دن رعایت دیا، کس کو کمانڈر بنایا؟ ابو بکر، تاکہ یہ نہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ ہمیں کبھی انہوں نے موقع ہی نہیں دیا. اگر موقع دیتے ہم بھی خیبر فتح کرتے نا. وہ بھاگ کے آ گئے نا. عمر کو دیا، وہ بھی بھاگ کے آ گئے. ان کی کوئی کبھی کسی کو کوئی اہم پوسٹ نہیں دیا رسول اللہ. یہ دوسری طرف سے ادعا کرتے ہیں کہ یہ بہت ان کی عزت کرتے تھے. وہ عزت یہی ہے، عزت یہی ہے کہ ان کو ایک چپٹے ناک کا ایک کالا، بہت ہی جو رات کی طرح اس کے رنگ کالا ہے، غلام زادہ اسامہ ابن زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عن اسامہ رضی اللہ تعالی عن زید ابن حارثہ، اسامہ کا غلام نوکر بنا کے وہ بھی بلا وجہ جاؤ تم موتا کی طرف جاؤ. اب دیکھو عزیزو، تم کبھی آدھا گھنٹے کا بھی آپ کو کسی کوئی بلا وجہ بھیج دے، آپ کو کتنا غصہ آتا ہے. اب آپ خود دیکھیں، آپ کے والد صاحب ہیں، بلا وجہ مثلا آپ کو بھیج دینا، والد کا حق تو بڑا بنتا ہے، لیکن وہ فضول کام کے لیے. کبھی کبھی والدین ایسا بھی تو کرتے ہیں نا، کہ ہمیشہ وہ یہ تو نہیں کہ والدین کا ہر حکم صحیح ہوتا ہے، کبھی وہ تو فضول حکم بھی دے سکتے ہیں. آپ کے والد صاحب یا آپ کے چچا جان یا آپ کے دادا نانا بڑے بھائی یا آپ کا جو کسی دکان میں آپ کام کرتے ہیں، وہ کسی فضول بات کے لیے، بیکار بات کہ تم فلاں جگہ جاؤ، وہ آنا جانا آپ کا 15 منٹ جاؤ 15 منٹ آ جاؤ، آدھا گھنٹہ، آپ کو غصہ آتا نہیں آتا؟ آپ کہیں گے کہ بھائی وہ یہ کوئی کام نہیں، یہ کیوں مجھے بھیج رہے ہیں؟ آدھا گھنٹے کے لیے آپ کو بھیج دے، ٹھیک ہے نا، تو آپ کو غصہ آتا. اب کسی ادنے شخص کی نوکری کرتے ہوئے آپ کو بھیج دے، کوئی ادنا آدمی ہے نا، غلام زادہ کالا، کیونکہ آپ تو مومن ہیں، آپ کالوں کو کم نہیں سمجھتے. اس زمانے میں عرب بہت کم سمجھتے تھے غلاموں کو. اس کی بات سن کے چلے جاؤ تم کیا کرو گے؟ تم کو تو غصہ تو آئے گا نا. آدھا گھنٹے کے لیے بھی بھیج دیں، اور وہ بالخصوص یہ کہ فضول کام، کوئی ہدف ہی نہیں ہے، کچھ ہے وہ ہو ہی نہیں رہا، بھیج دے، آپ کو کتنا غصہ آئے گا. ٹھیک ہے نا. اب دیکھو ابو بکر عمر صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات سے کچھ ایام پہلے ان کو کہ تم نکل جاؤ مدینے سے. تمہارا سردار کون ہے؟ اسامہ ابن زید. اسامہ. اور کہاں چلے جاؤ؟ آدھا گھنٹے کا راستہ نہیں ہے، موتا کو 45 دن جاؤ اور 45 دن واپس آ جاؤ. گرمی ماشاء اللہ، صحرا میں پانی بھی نہیں ہے، موتا کو جاؤ. اور وہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. وہاں پہ کوئی رپورٹ آیا ہو کہ وہاں پہ رومی جو ہے حملہ کر رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے. آپ میرے جو تقریر ہے سنیں اس کو، جیش اسامہ. وہاں پہ کچھ ہو ہی نہیں رہا تھا بارڈر پہ، سوائے اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ میں مرنے والا ہوں، اور وہ نہیں چاہتے کہ میرے مرتے وقت یہ مدینے میں ہوں، خلافت غصب ہو جائے. اس کے علاوہ کوئی وجہ ہی نہیں ہے. ان کو دور کرنا چاہ رہے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے. بہرحال پوسٹ ان کو کچھ نہیں دیا. ابو بکر کو کبھی کوئی پوسٹ نہیں دیا. ہاں ایک پوسٹ ضرور دیا. کون سا؟ فتح خیبر کے وقت وہ بھاگ کے آ گیا. ایک پوسٹ اور دیا تھا ان کو. یا وہ پوسٹ تھا کہ تم جاؤ مشرکین کے لیے. ابو بکر کہاں کا رہنے والا ہے؟ ہاں مکے کا رہنے والا ہے نا، مکے کا آدمی ہے، مہاجر ہے. تو اپنے شہر میں جا، مکے میں چلا جا، وہاں پہ مشرکین کے لیے تم نے کچھ حج کے موقع پر کچھ آیات کی تلاوت کرنا ہے تم کو. وہ بڑی خوشی خوشی چلا گیا ابو بکر. اس کے جاتے ہی اللہ کی جانب سے حکم آیا کہ اس کو عزل کرو، عزل کر دو. اس کو عزل کر دیا. امیر المؤمنین علیہ السلام کو اس آیت کو آپ یا خود پڑھیں گے یا آپ کا جو رجل آپ کا ہوگا وہ پڑھے گا، آیات کی تلاوت کرے. تو امیر المؤمنین علیہ السلام کو آیات دے دیں، اور وہ آیات ابو بکر سے آیات لے لو اور تم آیات کی تلاوت کرو. تو ابو بکر کو عزل کر دیا. اور عزل کا وجہ ہی یہی تھا کہ پڑھنے والا میرا آدمی ہوگا، پڑھنے والا، تلاوت کرنے والا، اللہ کی جانب سے حکم ہے وہ میرا ہوگا. ٹھیک ہے نا. اگر ابو بکر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے، یعنی من الرسول ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کو عزل کی وجہ ہی نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ کی جانب سے حکم یہی آیا، پڑھنے والا آپ کا ہوگا. ملاحظہ فرمائیے عزیزو، یہ کتاب ہے السنہ، اور اس میں جو دلائل پیش کروں گا اس میں صحیح روایات کے ساتھ آپ کی خدمت میں، اس سے نہ صرف کہ ابو بکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے نہیں ہے، بلکہ وہ دائرہ ایمان سے بھی خارج ہے. یہ بھی ثابت ہو جائے گا ابھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کی صحیح احادیث سے. اور کبھی انشاءاللہ عزل ابو بکر، تبلیغ سورہ براءت سے اس کا عزل، اس کے متعلق انشاءاللہ تو ہم کبھی اگر زندگی رہی تو ایک سلسلہ رکھیں گے، ایک اس کے متعین میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، اور اس کے ایمان کے دائرے سے خارج ہونے کے لیے وہ قرآن کی روح سے، ان کی صحیح ترین حدیث کی روح سے، ابو بکر کے اپنے اقوال جو اس حادثے میں اس سے سرزد ہوئی ہیں، اس سے انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ ادلہ ہمارے پاس بہت ہیں، لیکن آج مختصر انداز میں صرف اسی آیت کی روح سے وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، کہ شاہد میں وہ من الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، شاہد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے آدمی ہیں، اپنے آدمی ہیں. تو ابو بکر ان کا اپنا نہیں ہے. یہ ثابت کرنے کے لیے ملاحظہ فرمائیے کتاب السنہ لے ابی بکر ابن ابی عاصم، تحقیق دکتور باسم بن فیصل الجوابرہ، استاد الحدیث بکلیت اصول الدین بجامعۃ محمد بن سعود ریاض میں.
شاب دار السمیعی سن 1998 میں چھپی ہے کتاب. یہ دیکھیے عزیزو صفحہ نمبر 918 میں حدیث نمبر 1418. یہاں پر میرے عزیزوں ملاحظہ فرمائیے. عبداللہ ابن ارقم کہتے ہیں کہ ہم لوگ گئے تھے مدینہ. وہاں پر کچھ لوگ اہل کوفہ کے بھی آئے تھے. سعد بن ابی وقاص نے کہا کونوا عراقیین. سعد بن وقاص نے کہا کہ تم عراقی رہو، تم عراقی بنو. عراقی بننے سے کیا مطلب ہے؟ کیونکہ عراق والے جو تھے وہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی حمایت کرتے تھے، شام والے معاویہ کی حمایت کرتے تھے. تو سعد بن وقاص نے ان کو نصیحت دی کہ تم جو ہے عراقی ہی رہو، یعنی شیعہ اہل بیت علیہ السلام رہو. وکنت من اقرب القوم الیہ، اور میں سب سے زیادہ قریب تھا سعد کے. فسأل عن علی رضی اللہ تعالی کیف رأیتموہ هل سمعتموہ یذکرنی. اس نے ہم سے پوچھا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے متعلق کیا انہوں نے کبھی میرا ذکر بھی کیا ہے؟ سعد وقاص بولتا قلنا لا اما باسمک فلا ولکن سمعناہ. ہم نے کہا کہ انہوں نے آپ کا اسم نام لے کر کبھی ذکر نہیں کیا، لیکن آپ کو دوسرے القاب سے ذکر فرمایا ہے. ولکن سمعناہ یقول اتقوا فتنة الاخنس. امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے تھے اخنس وہ شخص جس کا ناک ٹیڑھا ہو، یا ایک معنی، دوسرا معنی ہے بندر بڑا فتنے والا آدمی، بندر کے فتنے سے بچو. تو سعد وقاص نے پوچھا کہ کیا انہوں نے میرا ذکر کیا ہے؟ پوچھا آپ کا نام نہیں لیا لیکن القاب شریفہ سے آپ کا ذکر کیا. تو سعد کی تو بڑی بے عزتی ہو گئی. اس نے کہا میرا نام نہیں لیا. تو ہم نے کہا نہیں نام نہیں لیا. فقال ان الخنس کثیر. اس نے کہا یہ تو صفت تو بہت سارے لوگوں میں، کیا معلوم کہ انہوں نے میرا ارادہ کیا ہو. بہرحال عزت بچانے کی کوشش. لیکن سعد نے کہا ولكن لا ازال احبه بعد 30 سمعتهن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ. لیکن سعد نے کہا مجھے امیر المؤمنین علیہ السلام سے بڑا محبت ہے کیونکہ میں نے 3 حدیثیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہیں. پہلی حدیث جو ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ بعث ابا بکر بالبراء. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہراً 9 ہجری کی بات ہے، ابو بکر کو بھیجا. ٹھیک ہے نا. برات، سورہ برات کے کچھ ہی آیتیں ہیں. تم کفار قریش، مکہ کے مشرکین کے لیے، جو قبائل کے مشرک لوگ آتے ہیں وہاں حج کے لیے، ان کے لیے پڑھو. پھر ثم بعث علی سلام اللہ علیہ فاخذها منه. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المؤمنین علیہ السلام کو بھیجا تو آیات ان سے لے لیا. ابو بکر جو ہے لے لیا. اب ملاحظہ کیجیے، جماعت عمریہ ادعا کرتے ہیں کہ ابو بکر امیر الحاج تھا، وہ حج کی عمارت کرنے کے لیے اس سے عزل نہیں ہوا، صرف آیات کی قرات سے عزل ہوا ہے. تو یہ دیکھیں سعد کا جو اپنا جملہ ہے. اس کے علاوہ جب ہم تفصیل سے بات کریں گے نا، دلائل بہت لائیں گے کہ ابو بکر اسی وقت پلٹ گیا تھا. ابو بکر راستے ہی سے جب اس سے آیت چینی گئی تو وہیں سے پلٹ گیا تھا. اس کی روایت کئی ایک ہے. اچھا. فرجع ابو بکر کھابتا. ابو بکر کھابت ہو کے واپس آیا. کھابت کس کو بولتے ہیں عزیزہ؟ کھابت بولتے ہیں ذلیل کو، بہت ہی ذلیل، بہت بے عزت ہو کے. یہ کیوں ذلت کی بات ہے عزیزو؟ عربوں کا ایک مسئلہ ہے العزل طلاق الرجال وحیض العمال. سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ العزل کسی کو کام سے ہٹانا. مثلا ایک شخص ایک عہدے پر ہے تو جیسے عورتوں کے لیے طلاق بے عزتی ہے، کسی عورت کو آپ طلاق دے دو نا، اس کے لیے بے عزتی کہ بھئی اس میں کوئی خامی تو ہے گا. لوگ تو کہیں گے نا کہ اس کو طلاق ہوگی، یہ احترام کی تو بات نہیں. اسی طرح جیسے طلاق عورتوں کے لیے بے عزتی کا سبب ہے، مردوں کے لیے کیا ہے؟ عزل، کسی کو عہدے سے ہٹانا. وحیض العمال. اور جیسے حیض جو ہے شرم کی بات ہے نا، حیض عورت کو جب حیض ہوتی ہے، ماہانہ عادت ہوتی ہے تو شرم کی بات ہے، وہ چھپاتی ہے، وہ کسی کو بتاتی نہیں ہے کہ حیض ہو گیا. یہ عامل ہوتے ہیں، یعنی کسی گورنر کے جو کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں یا کسی بھی شخص کے جو کارندے ہیں، اس کو بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ عامل بولتے ہیں. یہ ان کی حیض کی حیثیت رکھتی ہے. کیا چیز ہے؟ عزل کو کیا بولتے ہیں؟ ٹرمینیشن فرام دی پوسٹ. کسی جاب سے آپ فائر ہو جائیں، کسی عہدے سے آپ کو ہٹایا جائے، عزل کیا جائے. ملاحظہ فرمائیے یہ کتاب تاریخ الاسلام و وفیات المشاہیر والاعلام تالیف الذہبی الناصبی لا رحمہ اللہ، المجلد 11، یہاں پہ صفحہ 705 میں ملاحظہ فرمائیے. یہ ترجمہ ہے یعنی زندگی نامہ ہے احمد ابن محمد المیدانی النیسابوری الادیب ابن الادیب. یہ خود بھی ادیب ہے، اس کے والد بھی ادیب ہیں کہ بہت ساری کتابیں لکھی ہیں. اور یہ ابن عساکر حافظ، ابن عساکر فوجیوں کے بیٹے، ابن عساکر جیسے ابن کثیر ہے بہت ساروں کے بیٹے، یہ بھی عساکر کئی فوجی جو ہے نا اس کے والد گرامی ہیں. اچھا. ابن عساکر، یہ ان کی وفات سنہ 521، ولادت ہے سنہ 472، یعنی بہت پرانے عالم ہیں. اچھا. ان کی کتاب ہے مجمع الامثال. یہ مجمع الامثال ہند کی چھپی کتاب ہے، انڈیا کی پرانی چھپی ہے.
یہاں پہ بالکل جلد نمبر 1 کے آخر میں یہ ہے العزل طلاق الرجال وحیض العمال. عزل بہت بے عزتی کی بات، اور بالخصوص وہ عزل جو اللہ کی جانب سے ہو. عزل جو اللہ کی جانب. ابو بکر کیوں ذلیل ہو کے واپس آیا؟ ٹھیک ہے نا، ان کی اپنی حدیث ہے. سعد وقاص کا اپنا جملہ ہے کہ وہ کابت ہو کر آیا. کابت کس کو بولتے ہیں؟ میں بھی دکھاؤں گا قرآن سے، لغت سے، کہ کابت ہوتے ہیں ذلیل کو. کابت کس کو بولتے ہیں؟ کیوں ذلیل ہو کے آیا؟ العزل، عزل کیا ہے؟ یعنی ٹرمینیشن فرام جاب، بینگ فائرڈ، آپ فائر ہو جائیں، آپ کو نکالا جائے عہدے سے. یہ جیسے طلاق مردوں عورتوں کے لیے بے عزتی، مردوں کے لیے اسی طرح بے عزتی. وحیض العمال، کارندوں کے لیے جیسے عورتوں کے لیے حیض جو ہے شرم باعث شرمندگی ہے. ٹھیک ہے نا، اسی طرح کسی کوئی جگہ کام کرتا ہے تو اس کو کام سے نکالا جائے. کوئی فوجی ہے مثلا، اس کو نکال دیا فوج سے، بے عزتی ہے نا، ہے کہ نہیں؟ کوئی افسر ہے، نکال دو اس کو، جاؤ ختم، اب ادھر نہیں آنا، خبردار ہے، اپنا سامان اٹھاؤ نکل جاؤ یہاں سے. کسی دکان میں کام کر رہے ہیں، دکان کا مالک آپ کو نکال دیا نا، تو بے عزتی تو ہے، بہت بڑی بے عزتی ہے. یہ حیض کی حیثیت رکھتی ہے. وقالوا العزل للعمال حیض، شاعر کہتا ہے عزل کارندوں کے لیے حیض ہے. لحاہ اللہ من حیض بغیظ، اللہ نے اس کو ہلاک کیا. کسی شخص کا حجب ہو رہا ہے، حجب میں کہہ رہا ہے کہ اس کو اللہ نے ہلاک کیا غیظ کے ساتھ، غضب کے ساتھ، حیض کی مرض میں اس کو ہلاک کر دیا. حیض کے مرض میں کیسے ہلاک کر دیا؟ یعنی کیونکہ وہ جاب سے جو ہے اپنے کام سے اس کو ہٹا دیا گیا. فَإِن يَكُ عَضَى فَأَبُو عَلِيٍّ مِنَ اللَّائِ يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ. اب وہ جس شخص کا حجب کر رہا ہے اس کا نام ہے ابو علی، شاعر، عرب شاعر. وہ گالی دینے میں عرب شاعر، وہ ان کی تو کوئی ثانی نہیں ہے نا. اب جس شخص کا حجب ہے اس کا کیا نام ہے؟ ابو علی. اگر یہ شخص ابو علی ہے جس کو کام سے ہٹا گیا ہے، فَهِيَ مِنَ اللَّائِ يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ، یہ ان بڑھیا عورتوں میں سے ہیں جن کی حیض ابھی نہیں ہوتی، جن کی یعنی یہ شخص اتنا عہدے سے اتنا بار ہٹایا جا چکا ہے کہ اس کو شرم بھی نہیں آتی نا، شرم بھی نہیں آتی. اس لیے جو ہے اس کے لیے کام سے ہٹ جانا اس کے لیے وہ حیثیت نہیں رکھتی، اس کی حیض کی حیثیت نہیں رکھتی، کیونکہ بے شرم آدمی اتنا ہے. یہ کتاب ہے تمثیل والمحاضرہ، تالیف ابی منصور الثعلبی، چاپ دار مکتبۃ الہلال بیروت لبنان. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 106 میں کیا فرماتے ہیں؟ العزل طلاق الرجال. عرب کا مسئلہ ہے کہ عزل کسی شخص کو عہدے سے ہٹانا، جیسے اس کو طلاق دیا گیا ہو، کسی مرد کو طلاق دے دو، اسی کی حیثیت رکھتا. العزل عند معتادیہ حزل. دوسرا جو ہے مسئلہ یہ ہے کہ جو شخص بے شرم آدمی ہے نا، اس کو عہدے سے اتنا بار ہٹا دیا گیا ہے کہ اس کو اب شرم بھی نہیں آتی نا، اس کے لیے تو حزل ہے، اس کے لیے تو ہلکی سی بات ہے کوئی. پھر یہ ہے العزل حیض العمالی، اچھی بات ہے، حیض کی حیثیت رکھتی. تو ابو بکر کا کیا ہوا؟ ابو بکر کابت ہو کے واپس آیا. کابت ہم نے کہا، کابت کا کیا مطلب ہے؟ ذلیل. خود سعد بن وقاص کا جملہ ہے. فقال ابو بکر یا رسول اللہ کیا ہو گیا؟ مجھے ہٹا دیا آپ نے، بڑی بے عزتی ہو گئی جی، بہت غصہ ہے. میں سسر صاحب کو غصہ ہے، سسر کو غصہ آ گیا ہے، سسر کی بے عزتی ہو گئی ہے، اس کو فائر کر دیا، حیض الرجال کر دیا، حیض العمال کر دیا، طلاق الرجال ہو گیا، بڑی بے عزتی ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو کیا جواب دیا؟ لا یؤدی عنی الا رجلا منی. فرمایا کہ یہ کام صرف میری طرف سے وہ شخص ادا کر سکتا ہے جو میرا اپنا آدمی ہو، جو میرا اپنا آدمی ہو. تو یہاں پہ ایک امر آپ کے لیے بہت سوچنے کی بات ہے. یا رسول اللہ، یہ تو بات آپ کو شروع سے معلوم ہے، اللہ کو معلوم ہے کہ آپ کی جانب سے صرف جو آپ کا اپنا آدمی ہوگا وہی ادا کر سکتا ہے، تبلیغ کر سکتا ہے، بیان کر سکتا ہے آپ کی جانب سے. تو شروع سے ابو بکر کو کیوں بھیجا؟ سسر صاحب کی اتنی بے عزتی ہو گئی، اتنے راستے گئے ہیں، یہ مکہ مدینہ کا، آپ پیدل جائیں، گھوڑے پہ جائیں، مکہ مدینہ، اف کتنی گرمی ہے، کیا صحرا ہے. وہ سردیوں میں بھی جائے اتنی گرمی ہوتی ہے کہ برداشت نہیں ہوتا بہت سا. اور پیدل یا گھوڑے پہ یا اونٹ پہ بہت سخت ہے سفر. آپ نے سمجھے کہ کوئی آدمی گھوڑے پہ جا رہا ہے تو اس کو تکن نہیں ہوتی، گھوڑے پہ بھی بہت تکن ہوتی ہے. یہ آپ کا جو کمر ہے، آپ کے جو زانو ہیں، ایک گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 3 گھنٹہ، 4 گھنٹے کے بعد اس میں بہت بڑا درد ہونا شروع ہو جاتا ہے. اونٹ تو اس سے زیادہ انسان کو درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. ایک آدمی گرمی میں اتنا راستہ کیا، وہ بھی بوڑھا آدمی، آپ کا سسر بھی ہے، اب اس کے واپس بلا دیا، اس کو بے عزت کر کے وہ بھی ذلیل ہو کے واپس آیا. تو کیوں آپ نے بھیجا؟ تو اس کی حکمت یہی ہے کہ مسلمان تم جان لو کہ یہ آمدن ہو رہا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عاقل الناس ہے، سب لوگوں سے زیادہ عاقل ہیں. وہ جانتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، وہ یہ جو کام کر رہے ہیں وہ ایک شخص کی بے عزتی کر رہے ہیں، بے عزتی کر رہے ہیں، اور یہ آمدن کر رہے ہیں تاکہ تاریخ میں رہے کہ اس شخص پہ کوئی بھروسہ نہیں ہے. یہ شخص اگر یہ اس کی اہلیت نہیں رکھتا کہ کچھ کافروں کے لیے اپنے ہی شہر میں، اس کا اپنا جو آبائی شہر ہے اس میں کچھ کافر کے لیے کچھ
ان کافروں سے اس کی دشمنی بھی نہیں ہے نا. کسی جنگ میں ابو بکر نے کسی قاتل کو قتل کیا, کسی کافر کو قتل کیا, کوئی دشمنی نہیں ہے. کوئی اس نے کسی کافر کے منہ سے, اس کے ناک سے بھی کبھی اس نے خون نہیں نکالا ہے. یہ اس کی اہلیت نہیں رکھتا کہ کچھ آیات قرآن کی پڑھے, ٹھیک ہے نا, تاکہ بعد میں اگر یہ لوگ مسلمان آئیں گے, ٹھیک ہے نا, اور کہیں گے کہ ابو بکر سب سے افضل ہے یا ابو بکر خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے, تو وہ سوچیں کہ رسول پاک اگر یہ واقعا یہ ایسا مرتبہ رکھتا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اہل کیوں نہیں سمجھا, اس کو اس کام کے لیے کیوں لائق نہیں سمجھا, پھر اس کے اس طرح ذلیل کیوں کیا, اور یہ دلیل دے کر کہ تم میرے نہیں ہو, حالانکہ اس کا سسر ہے, ٹھیک ہے نا. فمن اتبعنی فانه منی, قرآن کا حکم ہے کہ جو بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے وہ رسول کا اپنا آدمی ہے. تو پتہ یہ چلا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, تابع بھی نہیں ہے. اور یہ حکم بھی اللہ کی جانب سے تاکہ اس کو حاصل کرو. جماعت عمریہ کہتے ہیں یہاں پر اچھی بات ہے, ایک بات یاد رکھو, وہ کہیں گے کہ دیکھیں یہ عربوں کا ایک کیا ہے, عربوں میں ایک رواج تھا کہ اگر کوئی شخص معاہدہ کرتا ہے یا معاہدے کو ختم کرنے کا اعلان کرتا ہے تو وہ یا خود کرے گا یا اس کا اپنے قبیلے کا آدمی اس کی جانب سے کرے گا. تو اس لیے امیر المؤمنین علیہ السلام کو بھیجا گیا. تو اس کا جواب یہ ہے عزیزو, پہلی بات ہے کہ یہ کسی کتاب میں دکھا کہ ایسا کوئی رواج تھا عربوں میں کوئی ایسا رواج تھا ہے. اور پہلی بات تو یہ, اور کب سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کے زمانے کے رسوم و رواج کو, ان کے اقدار کو ان سے ملتزم رہے اور ان پہ عمل کرنے ان کے لیے اہم رہا تھا. دوسری بات. تیسری بات, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عربوں کے رسوم و رواج سے وہ جاہل نہیں تھے, وہ سب سے عالم تھے ان کے رسوم و رواج کے. اگر واقعا ایسا ہوتا تو شروع ہی سے ابو بکر کو کیوں بھیجا, ابو بکر خود کیوں گیا, دوسرے صحابہ کیوں خاموش رہے کہ یا رسول اللہ آپ ابو بکر کو نہ بھیجیں کیونکہ ہمارا یہ رواج ہے. آپ بھول گئے, رواج تو یہ ہے کہ آپ کا اپنا آدمی جانا چاہیے. سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو. اچھا, یہ حدیث جو ہے یہ حاشیہ نمبر 1 دیکھیں, حاشیہ نمبر 1, اسنادہ حسن وبقیۃ رجالہ رجال الصحیح فی عبداللہ ابن شریک صدوق وبقیۃ رجالہ رجال الصحیح. اس کے سب رجال بخاری ہیں, صرف عبداللہ ابن شریک کے وہ بھی صدوق ہے. تو پھر حسن کیوں ہوا ہے, تو پھر حسن کیوں ہے, یہ حدیث تو صحیح ہے, حسن بھی حجت ہے. بہرحال وہ ہم نے بار بار آپ کو کہہ دیا کہ اگر یہ ہے تو سب رجال, تو یہ جو ڈاکٹر فیصل الجوابرہ ہے یہ وہابی ہے, اسی لیے اس نے کہا یہ حدیث حسن ہے. اس کی تضعیف تو نہیں کر سکا, اس نے کہا یہ حسن نہیں, یہ حدیث صحیح ہے. اچھا, تو ابو بکر خابت بن کے واپس آیا, صحیح حدیث کہ اپنے کتاب میں ہم نے کہا کہ خابت کا کیا مطلب ہے, ذلیل, قرآن سے ثابت کریں, ٹھیک ہے نا. سورہ مبارکہ مجادلہ, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, ان الذین یحادون اللہ, جو لوگ اللہ تعالی سے دشمنی رکھتے ہیں, مخالفت کرتے ہیں, ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں, کبتوا کما کبت الذین من قبلہم, وہ ذلیل ہو گئے اسی طرح کہ جس پرانے لوگ ذلیل ہو گئے, ٹھیک ہے نا. وقد انزلنا آیات بینات وللکافرین عذاب مہین, اور ہم نے آیات بینات نازل کیا اور کافروں کے لیے خار کرنے والے, حقیر کرنے والی, اہانت کرنے والی عذاب ہے. اچھی بات ہے. کبتوا, تفسیر جلالین, چھاپ دار المعرفہ, ملا جلال المحلی اور ملا عبد الرحمن السیوطی, جلال السیوطی ان کی کتاب, ان دونوں نے مل کر لکھا ہے کتاب تفسیر جلالین, چھاپ دار المعرفہ. یہاں پر ملاحظہ فرمائیے تفسیر سورۃ المجادلہ, صفحہ نمبر ہے 725, ان الذین یحادون اللہ کبتوا کما کبت الذین من قبلہم, ٹھیک ہے نا. ان الذین یحادون اللہ یعنی یخالفون اللہ, ورسولہ یعنی یخالفون الرسول صلی اللہ علیہ, کبتوا اذلوا, کبتوا ذلیل ہو, ذلیل ہے. ثابت کا کیا مطلب ہے, ثابت کا مطلب ہے ذلیل ہو گیا, کیونکہ العزل و طلاق الرجال. یہ ذلیل کس نے کیا تھا, ابو بکر کو. ذلیل اس نے اللہ نے کیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. اس کی بے عزتی کس نے کی؟ یہ تو تبلیغ کی بات ہو رہی ہے نا, تبلیغ قرآن کی بات. آپ سے عمریہ تو کہتے ہو کہ تبلیغ قرآن میں کیا ہے, وہ معصوم ہے, دوسری باتوں میں معصوم نہیں ہے, تبلیغ قرآن میں معصوم ہے. اور اس کے علاوہ یہ حکم بھی اللہ کی جانب سے آیا ہے, ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے اگر ابو بکر کو بھیجا بھی ہے اللہ کے حکم سے, اس کو عزل بھی کیا ہے تو اللہ کے حکم سے, یعنی اللہ نے عزل کیا ہے, اللہ نے اس کو ذلیل کیا ہے. کتاب العین, خلیل ابن احمد فراہیدی, الجزء الخامس, صفحہ نمبر 342 میں ملاحظہ فرمائیے. الکبتو, کبت کس کو بولتے ہیں, صرع الشیء لوجہہ, کسی چیز کو اس کے صورت پر, اس کی صورت, آپ کا چہرہ جو ہے نا, چہرے سے زمین پہ لگا دو. مثلا آپ کسی دشمن سے کشتی ہو جائے, کشتی کو اگر اس کو اٹھا کے دشمن کو اس کے چہرے کے ساتھ زمین پہ مار دو, پٹخ مار دو اس کو, کیا ہے یہ بولتے ہیں اس کو کبت. ابو بکر اس طرح یہ تو اس طرح ذلیل ہو کے لایا, ابو بکر آیا. کبتہم اللہ فانکبتوا, فانکبتوا کا کیا مطلب ہے, لم یظفروا بخیر, کوئی شخص کسی کو خیر ہی نہ ملے, ٹھیک ہے نا, ذلیل ہو جائے. وکبت اللہ اعداءک غاظہم واذلہم, اللہ تیرے دشمنوں کو کبت کرے, یعنی کیا, اللہ ان پہ غضب کرے اور ان کو ذلیل کرے,
ذلیل کریں. ٹھیک ہے نا جی. صحاح اللغہ جوہری صاحب کی الصحاح, یہاں پہ دیکھیے صفحہ نمبر 262 میں, الکبت الصرف والاذلال, واپس پلٹنا اور ذلیل ہو کے واپس پلٹنا. صرف واپس پلٹنا, ذلیل ہو کر واپس پلٹنے کو کیا بولتے ہیں؟ اس کو بولتے ہیں یقال کبت اللہ العدو, اللہ نے دشمن کو کبت کیا. اس کا کیا مطلب ہے؟ ای صرفہ واذلہ, صرفہ واذلہ, اس کو واپس, دشمن کو واپس پلٹا دیا اور ذلیل کر دیا اللہ نے. سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ یہ کتاب ہے کتاب السنن الکبری لأحمد بن شعیب النسائی, الجزء السابع, چاپ مؤسسۃ الرسالہ سنہ 2001 میں. ملاحظہ فرمائیے ذکر توجیہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ببراءۃ مع علی علیہ السلام. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المؤمنین علیہ السلام کو سورہ براءت دے کر بھیجا ہے. انس نے کہتے ہیں, انس بن مالک, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے تو انہوں نے ابو بکر کو بھیجا, ثم دعاہ, پھر ابو بکر کو واپس پلٹا دیا, اس کو واپس بلایا. فقال لا ينبغي, اگر اس کو دعا ہو, اس کو واپس بلایا تو ابو بکر واپس آیا ہوگا نا, الا تو عدم طاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جو واپس آئے تو حج پہ کیسے گئے؟ وہ حج پہ گیا ہی نہیں, حج پہ گیا ہی نہیں. لا ينبغي ان يبلغ هذا الا رجل من اهله, فرمایا کہ یہ جائز نہیں ہے کہ جو اس کو تبلیغ کرے گا صرف وہی شخص جو میرے اہل سے ہوگا. فدعا علی علیہ السلام فاعطاه اياه, پس امیر المؤمنین علیہ السلام کو طلب کیا اور اس کو برات دیا, سورہ برات دیا کہ تم پڑھو. زید بن یثیع روایت کرتے ہیں امیر المؤمنین علیہ السلام سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ برات کے کچھ آیات اہل مکہ کے لیے ابو بکر کے ساتھ بھیجا. ثم اتبعه بعلی, پھر ان کے پیچھے ابو بکر کے پیچھے سید المسلمین سلام اللہ علیہ کو بھیجا ہے, اور فرمایا خذ الکتاب فامض به الى اہل مکہ, جو ابو بکر کے پاس جو آیات ہیں اس سے لے لو, اس سے لے لو اور تم مکہ چلے جاؤ, اس آیات کی تلاوت کرنا وہاں پہ. فقال فلحقته فاخذت الكتاب منه, میں گیا, میں نے ابو بکر سے آیات لے لی, جن آیات جو ورقوں پہ لکھا تھا میں نے ان سے لے لی. فانصرف ابو بکر, فوراً واپس پلٹ گیا. فانصرف ابو بکر پلٹ گیا, پر مکہ نہیں گیا. وهو كئيب, وهو كئيب, كئيب کس کو بولتے ہیں؟ حزین, بڑا غمزدہ, افسردہ, ذلت کا احساس, ٹھیک ہے نا, ذلیل ہو گیا ہے. قال یا رسول اللہ انزل فی شیء, ابو بکر کو بڑا ڈر ہے کہ میرے بارے میں کوئی مجھے جو یہ ذلیل کیا گیا یہ تو اللہ کے حکم سے, کیا قرآن کی آیت بھی ہے؟ قرآن کی آیت بھی ہے میری تذلیل میں, ٹھیک ہے نا. اب یہ سب جملے یاد رکھو تم کہ ابو بکر کیا کہہ رہا کہ انزل فی شیء, انزل فی شیء, یہ جو مجھے عزل کیا گیا اس میں میرے کوئی سورہ آیا ہوگا, کوئی 5-10 آیتیں آئی ہوں گی. فقال اللہ, کہا کہ نہیں, انی امرت, لیکن مجھے امر کیا گیا ہے, اللہ کی جانب سے مجھے حکم ہے. تو یہ عزل بھی جو ہے اللہ کی جانب سے, ان ابلغه انا او رجل من اہل بیتی, کہ اس آیات کی تبلیغ یا میں کروں یا وہ شخص جو میرے اہل بیت میں سے ہوں, ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ کیا ہے, ابو بکر کئیب ہو کے آیا. کئیب ہم نے کیا کہا, کیا کہ غم زدہ, ماتم زدہ. پھر دیکھیے یہ اگلی حدیث سعد روایت کرتے ہیں, سعد وقاص, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر کو براعت کے ساتھ بھیجا. اب کچھ راستہ وہ چل گیا تھا ببعض الطریق, کچھ راستے کے حصے میں تھا, مکہ مدینے کے درمیان بہت راستہ, ٹھیک ہے نا, 200-300 کلومیٹر ہے اس طرح. وہ پیدل جائیں تو کئی دن لگتے ہیں, 4-5 دن تو لگتے ہوں گے اس زمانے میں. وہ راستے میں آگے گیا تھا, ارسل علی فاخذها منه, امیر المؤمنین علیہ السلام کو بھیجا, آیات ابو بکر سے انہوں نے لے لیا. ثم سار بها, اور آیات کو لے کر امیر المؤمنین علیہ السلام آگے بڑھے. فوجد ابو بکر فی نفسه, ابو بکر فوجد فی نفسی, ابو بکر اپنے دل میں بڑا, اس کو غضب آیا, اس کو بڑا غصہ تھا, ذلیل ہے, غم زدہ ہے اور غصہ بھی ہے. کس پہ غصہ ہے, کس پہ غضب ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سعد کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انه لا يؤدي عني الا انا او رجل مني, کہ میرے جانب سے یا میں یا وہ شخص جو میرا اپنا آدمی ہو ہی ادا کر سکتا ہے, کوئی اور ادا نہیں کر. تو جب ابو بکر جو آپ کے نزدیک سب سے افضل صحابہ ہے, وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا آدمی نہیں ہے, لیس منہ, اس میں سے نہیں ہے, تو یہ شاہد منہ, یہ کسی اور شخص پر منطبق نہیں ہو سکتا سوائے امیر المؤمنین علیہ السلام کے. اچھا, کئیب کا کیا مطلب ہے؟ یہ کتاب العین خلیل ابن احمد فراہیدی کی الکعبہ, کعبہ کس کو بولتے ہیں؟ سوء الحیئہ والانکسار من الحزن, سوء الحیئہ یعنی چہرے پر سو کیا کیسے ترجمہ کریں, آپ کے جو لکس ہیں, آپ کے جو حیات, آپ کا جو منظر ہے وہ بہت برا بن جائے. برا منظر انسان کا بنے, کس لیے؟ بسبب الانکسار من الحزن, کہ حزن کی وجہ سے, حزن کی وجہ سے, غم کی وجہ سے آپ کے جو منظر ہے وہ بہت برا بن جائے, اس کو بولتے ہیں کعبہ. ابو بکر کئیب ہو کے واپس آیا. فی الوجہ خاص, بالخصوص چہرہ, یعنی اس کا حلیہ ہی ایسا بگڑ جائے نا, چہرہ ہی ایسا ماتم زدہ, غم زدہ, وہ مکے کے قریب سے واپس آ رہا ہے, ایسا ذلیل کیا اس کو, ٹھیک ہے نا, اس کو کئیب بولیں گے. یہ کتاب ہے تہذیب اللغہ, ازہری صاحب کے الجزء العاشر. کئیب
الحزن الشدید، یہ حزن شدید، بہت شدید حزن کو اس کو کہیں گے۔ اب ابو بکر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا۔ اب وجدہ کے متعلق بھی کوئی کہے کہ ہم نے ترجمہ کیا ہے غضب کا، ملاحظہ فرمائی یہ کتاب تہذیب اللغہ ہے، جزء 11 11واں، یہاں پر وجدہ، وجدت على فلان ذلك في الغضب، وجدت بفلان وذلك في الحزن۔ اگر ہم کہیں وجدت على فلان غضب، وجدت بفلان، اس کی وجہ سے میں غمزدہ ہو گیا۔ یہ وجدہ کا وجدہ کے مختلف معنی ہیں اس کے معنی میں۔ اب ابو بکر کے متعلق حدیث میں یہ تھا کہ وجدہ، وہ ابو بکر فی نفسی، وہ اپنے دل میں وجدہ، یا وہ بہت زیادہ حزین تھا یا بہت زیادہ غضبناک تھا، بہرحال جو بھی تھا اس کی حالت صحیح نہیں تھی۔ اچھا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا پوچھا؟ انزل فی شیء، کیا میرے بارے میں آیات نازل ہوئی ہیں؟ تو یہ صفت صرف منافقین کی ہے قرآن مجید میں، ملاحظہ فرمائیے سورہ مبارکہ توبہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت نمبر ہے 64، یحذر المنافقین، یحذر المنافقون، منافقوں کو بڑا ڈر ہے، منافق ڈرتے ہیں، کس سے ڈرتے ہیں، کس بات سے؟ ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم، کہ اللہ کوئی آیت ایسا نازل نہ کرے کہ قرآن کی آیت نازل ہو، سورت نازل ہو کہ اس سورت میں ان کے دل میں جو باتیں ہیں نا، دل میں کفر چھپاتے ہیں، دل میں وہ بغض رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھپاتے ہیں، دل میں حب مشرکین چھپاتے ہیں، دل میں وہ نفاق جو ہے ان کا، ٹھیک ہے نا، وہ لوگوں کو اس کی خبر دے دیں۔ قل استہزئوا ان اللہ مخرج ما تحذرون، تم ابھی مذاق اڑاؤ، اللہ ظاہر کرے گا اس چیز کو جس سے تم ڈرتے ہو نا۔ اب سورت نازل نہ بھی ہو جائے تو تم جس چیز سے ڈرتے ہو اللہ اس کو ظاہر کرے گا۔ اب دیکھو ابو بکر غم زدہ ہو کے واپس آیا، غضبناک ہو کے واپس آیا، ذلیل ہو کے واپس آیا۔ سب صحیح احادیث جماعت عمریہ کے اکابر محدثین کی باتیں، اور لغت کے میں نے کتابیں دکھائیں، قرآن دکھایا، کلمات کا میں نے صحیح ترجمہ کیا، غلط ترجمہ نہیں کیا۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے پوچھتا ہے کہ میرے بارے میں کیا آیتیں نازل ہوئی ہیں، کوئی کفر کے، نفاق کے، تو یہ کس کی شان ہے؟ یہ دیکھیں نا، اسی شخص کا شان ہے جو دل میں چور ہے نا، دل میں چور ہے، تبھی اس کو ڈر ہے کہ ایسی آیت نازل نہ ہو جائے کہ اس میں میری بے عزتی ہو، بے عزتی تو ہوگی اس کی، جو اس کو عازل کر دیا، اب اوپر سے اگر کوئی آیات بھی نازل ہوئے تو بڑی مصیبت ہے۔ اچھا، اور آگے عزیزو، تو ابو بکر ذلیل، غضبناک، حزین ہو کے واپس آیا، ٹھیک ہے نا۔ اور کس لیے یہ غمزدہ ہے، کس لیے اس کو غصہ ہے، کس لیے اس کو یہ جو اس کے فیلنگز ہیں، کیوں اس لیے ہے؟ اس لیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسا فعل انجام دیا ہے جس سے ابو بکر اگری نہیں کرتا، ابو بکر اس کو اپنے لیے ذلت سمجھتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی لیے کیا ایک مومن کی شان یہی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے اس کو ناراض بننے کی اجازت ہے؟ سورہ مبارکہ النساء، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فلا وربک، جی نہیں، فلا جی نہیں، وربک، تیری خدا کی قسم، تیری الہ کی قسم، تیرے پروردگار کی قسم، یہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ، لا یؤمنون، کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا، لا یؤمنون، کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اس وقت تک کہ آپ جو بھی مخالفت کی باتیں ہوں، آپس میں جو اختلافات ہوں، اس میں آپ کو حاکم، اس میں آپ کو فرمان روا، اس میں آپ کو جج بنا دیں یہ لوگ۔ پھر جب آپ کو یہ حکم دے دیں، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اور اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتے۔ یہ تو بات نہیں کہ صرف آپ کو فرمان روا بنا دیں، جج بنا دیں نا، کہ اپنے مختلفات میں، پھر اپنے دل کے اندر آپ جو بھی حکم دیں اس میں سے کوئی برا احساس ان کو نہ ہو، ان کو کوئی بھی برا نہ لگے آپ کی کوئی جو بھی حکم، وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، اور آپ کے لیے بالکل وہ تسلیم ہو جائیں۔ تو دیکھیں، اب تو حدیث تو واضح ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم نہیں، بلکہ اللہ کے حکم سے، اللہ نے حکم دیا، امرتو، اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں جو ہے یہ آیات میرا اپنا آدمی جو ہے پڑھے گا مکے میں۔ تو اس سے ابو بکر جو ہے کیا ہے، ابو بکر کے دل میں حرج ہے، اور قرآن فرماتا ہے جس کے دل میں حرج ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے، وہ اللہ کی قسم وہ مومن ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ استدلال کامل ہے یا نہیں بھائی، بتاؤ؟